أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون۔ وہ کہنے لگے ہم تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے یہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے۔ خفیہ تدبیر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار دے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر کر جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی۔ پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ تو کہہ دے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ سورہ نمل آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 59۔ محترم حاضرین، یہاں قوم صالح کا تذکرہ جاری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو ان میں 2 گروہ بن گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو اہل ایمان کا جو کمزور تھا، اور اس کے بالمقابل دوسرا گروہ جو 9 خاندانوں کے پر مشتمل تھا۔ یہ اہل ایمان کے مخالف آ گیا، اور ان لوگوں کے درمیان بحث مباحثے ہوا کرتے تھے اللہ کی توحید کو لے کر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہ تم لوگ گناہوں کے بارے میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ نیکیوں کے بالمقابل تم گناہوں کی طرف زیادہ آمادہ ہوتے ہو۔
تم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں مغفرت کا ایک اہم سبب بتایا گیا کہ اگر ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ یہاں ایک بہت اہم چیز بیان کی گئی ہے، استغفار۔ استغفار کی بہت ساری برکتوں میں سے ایک بڑی برکت یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ۔ صبح و شام کے اذکار میں بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے، صبح اور شام دونوں وقت، یعنی ایک دن میں 200 مرتبہ۔ اللہ ماضی اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو وہاں پر آپ 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ آپ کا یہ عمل ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، خطاکاروں کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، دلیل ہے کہ ہمیں استغفار کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا، اس کے بعد بھی اللہ سے ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں استغفار کی کئی اہم برکتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتا ہے، صبح کو 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، رات کو یعنی شام ہونے کے بعد یہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، علاوہ جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ استغفار کرتے رہتا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک روایت بھی جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، استغفار کا ایک صیغہ بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت چھوٹا سا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اس استغفار کی برکت سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر بندہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے تب بھی اللہ اس کے گناہ کو اس استغفار کی برکت سے بخش دے گا۔ یہ استغفار کی طاقت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو استغفار کو لازم پکڑ لے، پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتا رہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اسے ہر قسموں کی تنگیوں اور پریشانیوں سے نجات دے گا۔ سوچئے کتنی بڑی برکت ہے۔ آج انسان اپنی زندگی میں کن کن پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، چاہے وہ بیماری کی بات کیجئے، چاہے آپ کاروباری بات کیجئے، یا اپنے گھریلو مسائل کی بات کیجئے، قومی مسائل کی بات کیجئے کہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم کس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد کے پر آج ہماری عبادت گاہیں اور ہمیں اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ استغفار کی برکت، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر پریشانی اور تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں اس کا گمان، اس کا خیال، اس کا تصور نہیں جائے گا۔ سوچئے کتنی بڑی برکتیں یہاں پر بیان کی گئی، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دو بڑی برکتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی کہا کہ دیکھو استغفار کرو، اپنے گناہ شرک ہے، اس کا مطلب یہ کہ استغفار شرک جیسے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتا ہے، لیکن اس میں توبہ کی شکل ہونا چاہیے۔ کوئی شرک کے پر قائم رہتے ہوئے اگر استغفار کر رہا ہے، شرک کو چھوڑتا نہیں ہے، یا جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو ترک نہیں کرتا ہے، تو استغفار فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح کہ اگر ہم گٹر کے پانی کو یا گٹر کو صاف کرنے جائیں اور مسلسل گندگی آتے چلی جا رہی ہے تو آپ کتنا بھی اسے دھوتے رہیں وہ صاف ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں گندگی مسلسل آتے جا رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسے صاف کیا جائے تو پہلے گندگی کو روکنا ہوگا۔ تو یہی معاملہ ہمارے گناہ کا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو پہلے روکنا ہوگا، اس کے بعد استغفار ہے۔ تو اپنی قوم سے کہا استغفار کرو۔ اب آگے دیکھیے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں کیا کہنا شروع کیا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ اے صالح ہم نے تیرے اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ جو بات یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے کہ
तुम चूँकि नबूवत का ढोंग रचा रहे हो, इसलिए हमारे पर कोई ना कोई उफ्ताद, कोई ना कोई मुसीबत आते रहती है। और दूसरा मतलब ये है कि हम तो पहले एक ही थे, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं था, तुमने तौहीद की दावत को पेश कर दिया, कुछ तुम्हारे मानने वाले बन गए और कुछ शिरकों के पर है, इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। और यही बात मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि जब से तुमने दावत पेश की, इस्लाम को पेश किया, बाप अगर मुसलमान हो गया है तो बेटे से दुश्मनी है, भाई अगर मुसलमान हो गया तो उसकी अपने भाई से दुश्मनी है, ये आपस की रस्साकशी एक दूसरे के खिलाफ हो गई है। यह हालांकि ये बात इंतहाई गलत है। यहाँ तो तुम्हें इख्तिलाफात और तनाज़ात से आगे बढ़कर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक्कानियत के तौर के पर पेश किया है। अब अगर शहर के सारे लोग मरीज़ हैं और कुछ लोग इलाज करने की बुनियाद के पर शिफायाब हो रहे हैं, तो अब ये लोगों को कहना शुरू कर दे कि तुम्हें इलाज करने की ज़रूरत क्या थी, तुम्हारी वजह से देखो कुछ सेहतमंद है, कुछ बीमार है, हमारे दरमियान सेहत की वजह से इख्तिलाफ हो रहा है। ये तो बेवकूफ़ी की बात है। इस तरह हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे दरमियान इस तरह की खामियां दूर हों। अब यहाँ ये जो बात कही बदशुगूनी, इस्लाम में बदशुगूनी का कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि इस ज़िम्न में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तियारा, के तियारा ये तैर से बना है, परिंदों को उड़ाना। मुशरिकीन मक्का का ये तरीक़ा था कि ये परिंदे उड़ाया करते थे। अगर परिंदा उड़ने के बाद दाहिनी तरफ चला जाता तो कहते कि ये काम हमको करना चाहिए, और अगर उड़कर बाएं तरफ चला जाता तो कहते ये काम नहीं करना चाहिए। यानी परिंदों के ज़रिए वो फाल निकालते थे, और अगर परिंदा उड़कर सीधा चला गया तो कहते हैं दोबारा करो, दोबारा ट्राई करो। ये उन लोगों के यहाँ बदशुगूनियाँ थी। हमारे यहाँ भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम कोई काम के लिए निकले हुए हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम ये समझते हैं वो हमारी तकदीर ले गई, उसने हमारी तकदीर को बदल दिया, तो हम वो काम नहीं करेंगे। अगर हम कोई काम करने के लिए जा रहे, किसी ने टोक दिया, तो हम कहते हैं कि उसका टोक देना ये बदशुगूनी है और वो काम बिगड़ जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं अगर कोई काम हम करने गए लेकिन वो काम नहीं हो पाया तो हम क्या कहते, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, काम ही नहीं बन पाया। ये सारी बदशुगूनियाँ हैं और इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं, कोई हकीकत नहीं है। हमें इसके पर कोई अकीदा नहीं रखना चाहिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व खैरुहा अल्फ़ाल, फ़ाल लेना ये बेहतर है। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह का रसूल ये फ़ाल क्या है? तो आपने कहा अल-कलिमतुस्सालिहा, अच्छे बात, अच्छे कलिमात, यस्मउ अहदुकुम, जो तुम में से किसी को सुनाई देता है। तो हमें उससे खैर की उम्मीद रखना चाहिए कि हाँ, अगर किसी ने हमारे ताल्लुक़ से कोई अच्छी बात कही, कोई अच्छी बात सुनाई दे दी, और उससे हम अच्छाई की उम्मीद रखें कि तुम्हारी दुआ की बरकत से, तुम्हारे कहने की वजह से, तुम्हारी अच्छी उम्मीद की वजह से, तुम्हारी बेहतरीन बातों से अल्लाह इस अमल के अंदर बरकत देगा, इस काम को कामयाब कर देगा। ये है फ़ाल। अब आगे कुरान ने तज़किरा किया कि यहाँ पर ये जो इलाका था हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का, जो आज भी मदाइन स्वालेह के नाम से मौसूम है, मदीना से तबूक जाते हुए रास्ते के अंदर पड़ता है, और आज भी इन लोगों के खंडरात वहाँ पर मौजूद हैं। तो मदाइन स्वालेह कहलाया जाता है, और इसका सदर मकाम हिजर था, इसीलिए इनको असहाबुल हिजर भी कहा जाता है। सूरह हिजर जो 14वें पारे के आगाज़ में है, जहाँ पर असहाबुल हिजर का तज़किरा किया गया है, तो इसी बुनियाद के पर इन लोगों को असहाबुल हिजर भी कहा जाता है। अब ये कौम के 9 बड़े सरदार थे। इन लोगों ने आपस के अंदर एक मशवरा किया। मशवरा क्या था? अब ये मशवरा कब किया? जब हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के मुतालबे के बाद अल्लाह ने इन लोगों को ऊँटनी दी, जो कि 9 महीने की 10 महीने की गाभिन थी, बच्चे को जन्म दिया। अब इन लोगों को प्रॉब्लम पैदा हुआ कि इस ऊँटनी के आने की वजह से हमारे जानवरों को चरने और पानी का मसला हो गया है, इसलिए कि मोजेज़ाती ऊँटनी थी। जितना पूरी कौम के, और ये आबादी तकरीबन कई लाख लोगों के पर मुश्तमिल थी। अब इतनी बड़ी आबादी में उनके जानवर कितने रहे होंगे? अब पूरी आबादी के जानवरों के बराबर ये ऊँटनी अकेले खाना खाती और अकेले चारा चरती और पानी पीती।
تو ان لوگوں کے لیے یہ طے کیا گیا ایک دن تمہارے جانور چراغ جا کر یہ گھاس چریں گے اور دوسرے دن ناقۃ اللہ کی اونٹنی چرے گی، اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن ناقۃ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ یہ طے ہو گیا، لیکن اب ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ پورا کا پورا مہینے کا 15 دن ان کے لیے مختص ہو گیا اور 15 دن کی کمی ان کے جانوروں کے اندر ہو گئی۔ اب جانور اگر کم چارہ کھائیں گے، ایک دن کا گیپ ہو رہا ہے، تو پھر اتنا کم دودھ ہوگا اور ان کی صحت کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑنے والے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا۔ قدار بن سالف تھا، قوم کا ایک شخص تھا، سارے لوگوں کے مشورے سے کام کیا گیا۔ اب یہ اونٹنی جہاں سے یعنی پہاڑ سے آئی تھی اپنے بچے سمیت اسی جگہ پر واپس چلی گئی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام جو انہوں نے پہلے سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی اس اونٹنی کو غلط ارادے کے ساتھ چھونے مارنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب تم لوگوں پر آئے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ حضرت صالح نے انہیں 3 دن کی مہلت دی، 3 دن کے بعد تم لوگوں کے پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس شہر کے اندر 9 لوگوں کی جماعت تھی، 9 رہت یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، یعنی ہر موقع کی تلاش میں ہوتے کیسے فتنہ برپا کیا جائے، کیسے جھوٹی خبریں پھیلائی جائے، کیسے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے، کیسے کسی کے بارے میں بدگمان کیا جائے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ صرف فتنہ پروری کی تلاش میں ہوتے ہیں، کب موقع ملے اور ہم فتنہ پھیلائیں۔ خیر کے کاموں میں کبھی آپ کو آگے نہیں ملیں گے، کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے نہیں ملیں گے، یا جماعت کے کاموں میں آگے بڑھانے کے لیے، اس کے اندر تعاون کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس طریقے سے کس معاملے کے پر تنقید کی جائے اس کے لیے آپ کو ہمیشہ 24 گھنٹے بغیر کسی پگار کے اویلیبل ملیں گے۔ ایسے ہی یہ لوگ تھے، اور یہ 9 لوگوں کی جماعت تھی، 9 قبیلے تھے اور ان قبیلوں کے افراد تھے، اور ان لوگوں کی پلاننگ بڑی شاندار تھی جو ان کے اپنے اعتبار سے تھی۔ ان لوگوں نے آپس میں قسمیں کھائی، چونکہ معاملہ بڑا سنگین تھا، اگر یہ بات کھل جاتی تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے، اس لیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ یہ حضرت صالح کے قتل کے بعد ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے، علاوہ ازیں ان کے قبیلے کے لوگ گرچہ مشرک ہوں لیکن وہ اپنے قبیلے کے فرد کی تائید میں برابر کھڑے ہوتے۔ تو اس بات کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے پہلے قسمیں کھائی، تقاسموا باللہ، قسم بھی اللہ کی کھا رہے ہیں۔ سوچئے، مشرک ہوتے ہوئے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے بعد ان کا کام تمام کر دیں گے، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عذاب جو 3 دن کے بعد آنے والا ہے وہ حضرت صالح لے کر آئیں گے، تو ان لوگوں کے سوچ کے اعتبار سے کہ حضرت صالح نہ رہیں گے نہ عذاب آئے گا، تو حضرت صالح کو ہی کم کر دیا جائے تاکہ عذاب ہی نہ آئے۔ حالانکہ انہیں کیا پتا تھا کہ حضرت صالح بھی محفوظ رہیں گے، عذاب بھی آنے والا ہے، اور عذاب حضرت صالح نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا۔ حضرت صالح کے یا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے یا کسی فرشتے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ عذاب لائے اللہ کی اجازت، اللہ کی قدرت کے بغیر۔ اس کے بعد یہ لوگوں نے قسم کھا کر کہا ثم لنقولن لولیہ، اور اس کے بعد ان کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم ان کی اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ سوچئے، جھوٹ بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے، وہ جھوٹی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا، یہ ان لوگوں کا ماننا تھا۔ تو اب یہاں پر یہ بات آئی، اور یہی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت بھی ایک بڑی خطرناک سازش رچی گئی۔ ابو جہل نے تمام لوگوں کو بلایا، سرداران کو بلایا، اور وہاں پر بلانے کے بعد وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا 18 لوگوں کو تیار کیا گیا، نوجوانوں کو۔ الگ الگ لوگوں نے مشورہ دیا لیکن کسی بات کو قبول نہیں کیا گیا کہ آخر اللہ کے رسول اگر ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے، وہاں جانے کے بعد مسلمانوں کی قیادت سیادت، ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی، کل یہ ہمارے لیے درد سر بنیں گے، کیا کیا جائے۔
تو ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو ہی ختم کر دیتے ہیں، آپ کا کام تمام کر دیتے ہیں، تاکہ نہ آپ رہیں گے نہ مسلمانوں کی قیادت، ان کی حکومت ہمارے خلاف کھڑی ہوگی۔ یہ ان لوگوں کی اپنی سوچ تھی۔ حالانکہ ایک چال بندہ چلتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر تمام تدبیروں کے پر اور تمام چال بازیوں کے پر غالب ہوتی ہے۔ آگے اسی چیز کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اللہ نے کتنی آسانی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے درمیان سے نکالا۔ شاندار پلاننگ کے باوجود کفر اور شرک اور کفار و مشرکین کتنی بھی بہترین پلاننگ کر لیں اور اس بنیاد کے پر سوچے کہ ہم نے تو کام ہی کر دیا اور تمام لوگوں کا صفایا کر دیا، ہر اعتبار سے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، اب ہمارے مقابل کھڑے ہونے والا کون ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستانی سطح کے پر بھی وہی ہو رہا ہے۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو ایسا کمزور کیا جا رہا ہے اور ان کے سرگنا لوگوں کو، لیڈروں کو، قائدوں کو مار کر ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، سازش رچی جا رہی ہے، تاکہ ان کے درمیان قیادت کرنے والا رہنما موجود نہ ہو اور ہم جو چاہیں وہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری چال بازیاں ہیں، سازشیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایک چال تم چل رہے ہو اور ایک تدبیر اللہ کی ہے جو تمام تدبیروں کے پر غالب رہے گی۔ اللہ ہر کسی کو موقع دیتا ہے، فرعون کو بھی موقع دیا، قارون کو بھی موقع دیا، ابو جہل کو بھی موقع دیا، لیکن اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ ایکسپائری ڈیٹ ختم ہوتی ہے اس کے بعد سارا تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ فرعون دیکھیے ایسے وقت میں جہاں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کو پکڑ کر بالکل تہس نہس کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، لیکن وہی راستہ جس کے پر بنی اسرائیل نجات پا کر نکل گئے، اس راستے کو ان کی قبر بنا دیا گیا، موت کی آغوش میں سما گئے۔ تو اللہ کی تدبیر تمام چال بازیوں کے پر غالب رہتی ہے۔ تو ان لوگوں نے پلاننگ کی، وہی پلاننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی تھی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ سارے کے سارے ابو جہل کی قیادت میں، ابو جہل نے بڑی شاندار پلاننگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت تو سارے قبیلے کے افراد مل کر ماریں گے، اور جب سارے قبیلے آپ کے قتل میں شریک ہوں گے تو بنو ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، وہ اکیلا اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کتنوں سے لڑے گا؟ اور جب دیکھیں گے کہ ہم سارے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے ہیں تو دیت لینے کے پر تیار ہوں گے، ٹھیک ہے 100 اونٹ دے دیجئے گا، معاملہ ختم کر دیتے ہیں، اور ہمارے لیے 100 اونٹ کا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے کام کو بجا بھی لائیں گے اور لوگوں کی طرف سے کسی بھی قسم کا حملہ نہیں ہوگا، ان کی طرف سے کوئی ہمارے خلاف سازش نہیں ہوگی، اور کسی بھی قسم کے فتنے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ لیکن اللہ نے ان لوگوں کی تدبیر کو صرف ان کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال کر تہس نہس کر دیا۔ آپ ان کے درمیان سے نکلے، ان کی نگاہوں کے پر پردہ اللہ نے ڈال دیا، سارے لوگوں کے سروں کے پر مٹی ڈالی اور نکل گئے۔ حالانکہ دور ایک شخص تھا، وہ اسے دکھائی دے رہے کہ اللہ کے رسول ان کے درمیان سے نکلے اور سارے لوگوں کے سروں کے پر مٹی ڈال کر نکل گئے ہیں۔ بعد میں جب وہ شخص وہاں پر آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، کس کے انتظار میں ہو؟ کہا کہ محمد کے انتظار میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ وہ تو تمہارے درمیان سے کب کا نکل چکے ہیں اور تمہارے سروں کے پر مٹی بھی ڈال کے گئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ہوش آیا، اپنے سر کے پر مٹی جھاڑنے لگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان لوگوں کی سازش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تدبیر چلی جو تمام سازشوں کو پل بھر کے اندر ناکام کر گئی۔ وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس طریقے سے ہم 9 کے 9 خانوادے والے مل کر انہیں مار دیں گے اور لوگوں کو صبح کہیں گے ان کے خاندان والوں کو کہ ہم تو اس کے قتل میں شریک نہیں تھے، ہم سچے ہیں۔ قرآن نے اسی بارے میں کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان لوگوں نے بڑی شاندار سازش رچی اپنے اعتبار سے۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کری۔ اب یہاں مکر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے خلاف سازش نہیں چلتا ہے، بلکہ ان کی سازشوں کے توڑ کے لیے جو مکر استعمال ہوا ہے وہ اللہ نے استعمال کیا۔ یعنی ایک فتنے کے خاتمے کے لیے جو تدبیر اختیار کی جاتی ہے وہ دراصل وہ چیز ہوتی ہے جو اس مکاری کا خاتمہ کرتی ہے، اس لیے اس لفظ کو یہاں پر استعمال کیا گیا۔ ان کے مکروں کے مقابلے میں یہاں پر اللہ کا مکر آیا ہے جو تدبیر کے معنی میں ہے، منصوبہ بندی، حکمت عملی کے معنی میں ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوا۔ چنانچہ دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ عذاب آیا 3 دن کے بعد،
اب یہاں پر حضرت صالح اور اہل ایمان کو اللہ نے پہلے خبردار کر دیا، یہ لوگ بستی کے باہر نکل گئے اور یہ انتظار میں تھے کہ راتوں رات حملہ کریں گے، اس کے پہلے لوگ بستی کے باہر نکل گئے اور آخر کار 3 دن کے بعد اس بستی کے پر آندھی طوفان کی شکلوں میں عذاب آیا اور پوری بستی کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ ہے ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ کس طریقے سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار تھے۔ یہاں اللہ نے نجات کا ایک بڑا ذریعہ کیا بتایا؟ تقوی، یعنی اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ہم کو نجات دے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور قوم کا تذکرہ اختصار کے ساتھ اللہ نے نقل کیا، قوم لوط کا، کہ یہاں پر قوم لوط کا بھی تذکرہ کیجئے۔ دراصل یہاں مشرکین مکہ جنہیں اپنی طاقت اپنی قوت کے پر بڑا ناز تھا اور اپنے لوگوں پر بڑا ناز تھا کہ اتنے سارے لوگوں کون ہمارا بگاڑ پائے گا، انہیں ان ساری چیزوں کے پر بڑا ناز تھا، لیکن اللہ کی تدبیر تمام لوگوں کی تدبیر پر غالب رہتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں، آج اسرائیل اپنے آپ کو بڑا ٹیکنالوجی والا، سازشی انداز میں کام کرنے والا، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے انجینئرز اور ڈاکٹر کو اپنی موساد جو کہ اس کی ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی، اس کے ذریعے مسلمان انجینئروں کو، سائنٹسٹوں کو، ڈاکٹروں کو جو بڑے بڑی پوسٹوں کے ہوتے ہیں مارنے کے اندر یہ ملوث رہی ہے۔ اور عراق کے خاتمے کے وقت یہ کام کیا گیا اور افغانستان کے اندر بھی کیا جا رہا ہے، ملک شام کے اندر بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے بہترین دماغ کو ختم کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے اندر اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل کوئی نہ رہے، کوئی ہمارے خلاف لڑنے کے قابل نہ رہے، کوئی ہماری ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ اس طرح مکاری کرتے ہیں۔ آج چاہے وہ امریکہ کی بات کیجئے، یورپ کی بات کیجئے، چائنا کی بات کیجئے، رشیا کی بات کیجئے، ایران جیسا منافق رافضی شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اس طریقے سے اہل سنت والجماعت سنی مسلمانوں کے خلاف چال بازیاں کر کے بچ جائیں گے، ناممکن ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو ان تمام چیزوں کا اچھے طریقے سے علم ہے، وہ سینے کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ انتقام لے کر رہے گا۔ تو اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، ان کی مدد یقیناً کرتا ہے۔ اب یہاں قوم لوط کا تذکرہ ہے جو فاحشہ کے اندر آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا، کہا کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پورا کر رہے ہو، بڑی جاہل قوم ہو، نادان ہو تم، اس طریقے سے تو تمہاری نسل مٹ جائے گی، آنے والی نسلیں باقی نہیں رہے گی۔ اور آج یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ ترکی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں خلیفہ، اردوغان کو کہتے ہیں خلیفہ، کہے گا خلیفہ، اس نے اپنے ملکوں میں ہم جنس پرستی کی اجازت دے رکھی ہے، مرد مرد سے، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ قوم لوط والا عمل وہاں پر قانونی طور سے جائز ہے، یعنی وہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے، اور جو شرک و بدعات مزارات ہے وہ تو کھلا ہوا ہے۔ یہ بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں۔ تو بتائیے اس بنیاد کے پر کیا یہ لوگ بچ پائیں گے؟ یہ اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت کے خلاف کھڑے ہونے والے اور کہتے ہیں کہ ہم خلافت زندہ کر رہے ہیں۔ کون سی خلافت ہے؟ اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، صرف لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان لوگوں کے پاس اسلام ہے ہی نہیں، نہ عقید توحید ہے، نہ عمل کے اندر اسلام کی شان و شوکت باقی ہے، اللہ کے رسول کی اتباع ہے، کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو چھوڑے، یہ حضرت لوط کو ہی ختم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کہا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں اپنی بستی کے باہر نکال دیں گے، تاکہ نہ تم رہو گے نہ ہمیں ان کاموں کے پر کوئی ٹوکنے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب بڑا سخت تھا۔ یہ عذاب کئی شکلوں میں آیا۔ پہلا تو یہ کہ اس پوری بستی کو پلٹ دیا، جس طرح ان لوگوں نے قانون فطرت کو پلٹا تھا۔ اس کے بعد مسومۃ عند ربک، پتھروں کی بارش ہوئی جو کہ اللہ کی طرف سے نشان زدہ تھے، یعنی جس پتھر کے پر جس کی نشانی نام لکھا ہوا تھا، نام کے ساتھ پتھر اتارے گئے، اور وہ پتھر اسی کافر کو لگا اور اسی گنہگار کو لگا جس کے لیے وہ نازل ہوا تھا۔ یہ سزا تھی ان لوگوں کی۔ چنانچہ اللہ نے ان لوگوں کو تباہ برباد کر دیا، اور
वअमतरना अलैहिम मतरा, उन लोगों के पर बड़ी ख़ास किस्मों की ख़तरनाक बारिश को नाजिल किया। फसाअ मतरुल मुंदरीन, बस इन धमकाए हुए लोगों पर जो बारिश नाजिल हुई थी कितनी बुरी थी। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इन लोगों के ख़ात्मे के पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, बुराइयों के ख़ात्मे पर, बुरे लोगों के ख़ात्मे के पर शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इन लोगों के वजूद से ज़मीन को पाक कर दिया गया। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और हमारे बरगुज़ीदा बंदों पर सलाम जो अम्बिया है अल्लाह ने जिनका इंतखाब किया। अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, जिन्हें ये लोग शरीक ठहराए थे वो बेहतर हैं या अल्लाह तबारक व तआला। यकीनी बात है अल्लाह तबारक व तआला ही। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 19वां पारा मुकम्मल हुआ है। अब इंशाअल्लाह आइंदा दर्स से 20वें पारे का आगाज़ होगा, और अल्लाह ने तौहीद से मुतालिक बहुत सारे सवालात किए, बड़े प्यारे सवालात हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में तफसील के साथ आएंगे। अगर हम इन सवालात को समझ लें और इनके जवाबात को अच्छे तरीके से जान लें तो इंशाअल्लाह इससे हमारा अक़ीदा पुख्ता होगा, और अक़ीदे के अंदर अगर कोई कमी कसर रह गई है तो इंशाअल्लाह उससे बेहतरी आएगी। वो तफसील आइंदा दरसों में होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन हकीकत को तस्लीम करने की तौफ़ीक दे और हमारे अक़ीदे की इस्लाह फरमाए। ऐसे आमाल की तौफ़ीक दे जो अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का ज़रिया है, वो आमाल जिनकी बुनियाद के पर अल्लाह का अज़ाब आता है। अल्लाह हमें ऐसे आमाल से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।